شاہد۔ تقریروں کے سلسلے درس حدیث میں آئیے آج گفتگو سنتے ہیں مفتی شجاع الدین رضوی کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شرک اور ہر قسم کی جھوٹی باتوں سے اجتناب کریں، کذب بیانی، جھوٹی گواہی دینا اور کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا قول زورا میں شامل ہیں۔ زورا کے معنی مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا، اصطلاح میں جھوٹ کو زورا کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق اس سے خاص طور سے جھوٹی گواہی مراد ہے، کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹ کی وجہ سے رائے حق سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ملمہ سازی عملی جھوٹ ہے کہ پیتل کو ملمہ کر کے سونا دکھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ کو شرک کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اسے شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ شرک جھوٹ کی قسم ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ رب دو ہیں، یہ قول جھوٹ ہے، اور مشرک سمجھتا ہے کہ بت لا کے عبادت ہیں، یہ اعتقاد بھی جھوٹ ہے۔ شاد باری تعالیٰ ہے تو دور رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف رخ پھیرا تو بیٹھے رہنے کے بجائے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے اور 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یشہدون کے 2 معنی ہیں، حاضر ہونا اور گواہی دینا۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو ایت کا مطلب ہوگا کہ وہ کسی باطل سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے جہاں غلط نظریات کا پرچار کیا جاتا ہو، اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو ایت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بے شک ایت کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ شیوا ہے کہ نہ وہ پہلے باطل و نفاق کی ہنگامہ آرائیوں کی رونق دوبالا کرتے ہیں اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور خبردار فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متقیا وجالس فقال الا وقول الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیلا سقط، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی گواہی، اور ان آخری الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے۔ جھوٹی گواہی سے جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جھوٹی گواہی ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں اور تمام ادیان میں یہ فعل حرام ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی ہے اور اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ ہدایت کوئی ایسی دن سے ارزاں نہیں کہ خواہ مخواہ ہر ایک کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ یہ در سابدار اسے ملتا ہے جس کے دل میں اس کی سچی طلب اور تڑپ ہو۔ جو لوگ ازرائے غرور حق کی تکذیب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے گواہ کو 40 کوڑے لگاتے، اس کا منہ کالا کرتے، اس کا سر منڈوا دیتے اور اسے بازار میں پھیراتے تاکہ اس کی خوب تشہیر ہو۔ عدالتوں میں جو بربادی نظر آتی ہے اس کی بڑی وجہ جھوٹی گواہی ہے۔ مومن ہر حال میں سچی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل یقیناً گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ شہادت اور گواہی پر معاملات کے فیصلوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اور گواہی کا چھپانا شریف بددیانتی ہے، اس سے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے گواہی چھپانے سے منع فرمایا ہے اور گواہی چھپانے والے کے دل کو گناہ گار اور مجرم قرار دیا ہے۔ گواہی چھپانا
اور جھوٹی گواہی دینا شرمناک افعال اور بدتمین گناہ ہیں۔ اس کے برعکس سچی گواہی دینا کار ثواب اور احکام الہی کے عین مطابق ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جھوٹی گواہی سے اجتناب، اس موضوع سے